بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم قافیہ کا سبق نمبر 11 پڑھ رہے ہیں، جس کے اندر اسم کی تقسیم اعراب و بنا کے اعتبار سے اور پھر اس میں معرب کی تعریف ہوگی۔ چلو چلتے ہیں اپنے سبق کی جانب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وهو معرب ومبنی فالمعرب المرکب الذي لم يشبه مبنی الاصل وحکمه ان يختلف آخره باختلاف العوامل لفظا او تقدیرا۔ حسب عادت آج کے سبق کے اندر پہلے اس کا ترجمہ، پھر تشریح اور ساتھ ہی اس کی ترکیب بھی ہوگی، اور تشریح کے اندر مختلف الفاظ کی تحقیق بھی ہوگی۔ وَهُوَ مُعْرَبٌ وَمَبْنِيٌّ، وہ اسم معرب بھی ہے اور مبنی بھی۔ فالمعرب المرکب الذي لم يشبه مبنی الاصل، معرب وہ مرکب ہے جو مبنی الاصل کے مشابہ نہ ہو۔ وحکمہ، اس کا حکم، ان یختلف آخرہ، یہ ہے کہ اس کا آخر مختلف ہوتا ہو، تبدیل ہوتا ہو، بے اختلاف العوامل، عوامل کے بدلنے سے، مختلف ہونے سے، لفظاً او تقدیرا، یہ تبدیلی چاہے لفظاً ہو چاہے تقدیری ہو۔ وَهُوَ مُعْرَبٌ وَمَبْنِيٌّ، یہاں سے صاحب کتاب اسم کی تقسیم بطور اعراب اور بنا کے کر رہے ہیں کہ اسم کی دو اقسام ہیں، ایک معرب اور دوسرا مبنی۔ وجہ حصر یہ ہے، اگر اسم ایسا ہے کہ اس کا آخر عوامل کے بدلنے سے بدلتا ہو تو وہ معرب ہے، اگر نہ بدلتا ہو تو مبنی ہے۔ علامہ زمخشری رحمہ اللہ نے وجہ حصر یہ ذکر کی کہ اسم کی دو حالتیں ہیں، ایک حالت یہ ہے کہ مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت رکھے، اور دوسری حالت یہ ہے کہ مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت نہ رکھے۔ اگر مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت رکھے تو مبنی، ورنہ معرب ہے۔ اب ہوا مبتدا، معرب و مبنی اس کی خبر ہے۔ معرب و مبنی ان میں سے ہر ایک ہوا کی خبر ہے۔ مبنی کا عطف معرب پر ہوگا تو معنی یہ ہو جائے گا کہ اسم معرب بھی ہے اور مبنی بھی ہے۔ اب یہ اعتراض باقی نہیں رہے گا کہ ایک مبتدا کی دو متضاد خبریں کیسے ہو سکتی ہیں، تو ہم نے اس لیے کہا کہ معرب اور مبنی آپس میں ایک دوسرے کی ضد تو ہیں، مگر مبتدا کی خبر واقع ہونے میں ان میں کوئی تباین و تضاد نہیں، ان میں سے ہر ایک ہوا کی خبر بن سکتی ہے۔ آگے فالمعرب سے اسم معرب کی تعریف کی۔ فالمعرب المرکب الذی لم یشبہ مبنی الاصل، اس کے اندر مختلف جو الفاظ آئے ہیں، مشکل الفاظ، ان کی پہلے تشریح کرتے ہیں۔ ترجمہ تو پہلے ہو چکا، اور اس تعریف میں دو لفظ ہیں، ایک ہے لم یشبہ اور دوسرا مبنی الاصل۔ مشابہت کی ابتداً تین قسمیں ہیں، ایک کو کہتے ہیں مشابہت ضعیفہ، دوسری متوسطہ، تیسری قویہ۔ مشابہت ضعیفہ یہ ہوتی ہے کہ غیر منصرف کی فعل کے ساتھ مشابہت۔ اس مشابہت کا ثمرہ یہ نکلا کہ اس غیر منصرف سے بعض اعراب یعنی کسرہ اور تنوین ختم ہو گئے۔ دوسری مشابہت متوسطہ ہے، جیسے اس میں فاعل کی فعل مضارع کے ساتھ حرکات و سکانات میں مشابہت ہے۔ اس مشابہت کا فائدہ یہ ہوا کہ اس میں فاعل کو فعل کی ایک اصلیت مل گئی، یعنی اس میں فاعل عامل بن گیا۔ مشابہت قویہ، جیسے اسماء غیر متمکن کی مشابہت ہے، اس مشابہت کا فائدہ یہ ہوا کہ اسماء غیر متمکنہ سے بالکل اعراب ختم ہو گیا اور مبنی بن گئے۔ تو
تو یہاں پر جو مشابہت سے مراد ہے وہ یہی مشابہت قویہ مراد ہے۔ دوسرا لفظ ہے مبنی الاصلی۔ مبنی اسم مفعول کا صیغہ ہے اور الاصل کی طرف مضاف ہے، اور یہ اضافت بیانیہ ہے۔ اضافت بیانیہ وہ ہوتی ہے کہ اگر مضاف کو مبتدا بنائیں تو مضاف الیہ کو الذی ہوا کے واسطے سے خبر بنائے تو خبر کا مبتدا پر حمل درست ہو، اور یہاں یہ ایسا ہو سکتا ہے اگر الاصل کو الذی ہوا کے واسطے سے خبر بنائے تو عبارت یوں ہوگی المبنی الذی هو الاصل فی البناء، یعنی مبنی وہ ہوتا ہے جو بنا میں اصل ہو، اور اگر الاصل کو الذی ہوا کے واسطے کے بغیر خبر بنائیں تو عبارت یوں ہوگی المبنی اصلہ فی البناء۔ دونوں صورتوں میں خبر کا حمل مبتدا پر درست ہے، اس لیے کہ مبنی کی الاصل کی طرف اضافت بیانیہ ہے۔ اب مبنی الاصل کتنی چیزیں ہیں؟ نحات کا اس میں اختلاف ہے۔ کوفی حضرات کہتے ہیں کہ مبنی الاصل دو چیزیں ہیں، ماضی اور جملے اور تمام حروف، اور بصری حضرات کہتے ہیں مبنی الاصل تین چیزیں ہیں، ماضی، تمام حروف اور امر حاضر معلوف۔ امام اخفش اور امام سیبویہ کہتے ہیں مبنی الاصل چار چیزیں ہیں، ماضی، تمام حروف، امر حاضر معلوم اور جملہ من حیث الجملہ، یعنی جملے کی حیثیت سے مبنی ہوتے ہیں، جملے کی حیثیت سے مبنی ہوتے ہیں، اور مبنی الاصل کو مبنی الاصل اس لیے کہتے ہیں یہ مبنی ہونے میں کسی غیر کا محتاج نہیں ہوتے۔ اس عبارت میں صاحب کتاب نے معرب کی تعریف کی ہے۔ معرب اعراب سے ہے، لغوی معنی اس کا ہے اظہار، جیسے کہا جاتا ہے اعرب الرجل عما فی نفسی۔ معرب ظرف کا صیغہ ہے بے معنی ظاہر ہونے کی جگہ، اس پر اعراب ظاہر ہوتے ہیں اس لیے اس کو معرب کہتے ہیں۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ معرب اعراب سے ہے جس کا مجرد عریبہ یعرب بے معنی فساد ہے، جیسے عریبت معدتہ ہو کہ اس کا معدہ خراب ہو گیا۔ جب اس کو باب افعال پر لے گئے تو باب افعال کی ایک خاصیت سلب ماخذ بھی ہے، جس کی وجہ سے اس کا معنی ہو گیا ازالہ فساد۔ اور بعض حضرات کہتے ہیں معرب اس میں مفعول کا صیغہ ہے، مطلب کیا ہوا کہ فساد دور کیا ہوا، اور معرب پر چونکہ اعراب آتا ہے جس کی وجہ سے معنی کا اشتباہ کا فساد ختم ہو جاتا ہے، اس لیے اس کو معرب کہتے ہیں۔ معرب کی اصطلاحی تعریف یہ ہے فالمعرب المرکب الذی لم یشبہ مبنی الاصل۔ معرب وہ ہوتا ہے جو مرکب ہو اور مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت نہ رکھے۔ اس تعریف سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ معرب کے لیے مرکب ہونا ضروری ہے، اور جو مرکب نہیں ہوتا وہ معرب نہیں بلکہ مبنی ہوتا ہے، جیسے زید، جب اس کے ساتھ کوئی اور کلمہ نہ ملایا جائے تو یہ مبنی ہوگا، اور جو مرکب ہو تو مگر مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت رکھے تو وہ بھی مبنی ہے، جیسا کہ ہوا زید میں ہوا، یہ ہوا بھی مبنی ہے۔ اور مرکب سے مراد ایسا مرکب ہے جو اسم ہو اور اپنے عامل کے ساتھ مرکب ہو، اس لیے کہ اگر اپنے عامل کے ساتھ مرکب نہ ہو تو بے شک وہ مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت نہ رکھے تب بھی وہ مبنی ہوگا، جیسے غلام و زید میں غلام مرکب ہے اپنے مضاف الیہ کے ساتھ، مگر ساتھ اس کا عامل کوئی نہیں تو یہ مبنی علی الضم ہوگا۔ المرکب سے مراد اسم کا اپنے عامل کے ساتھ مرکب ہونا اس قرینے کے ساتھ سمجھا گیا ہے کہ بحث اسم کی ہے، اس لیے اس مرکب کا اسم ہونا متعین ہو گیا۔ پھر صاحب کافیہ رحمہ اللہ نے المرکب کو مطلق کہا ہے، اور قاعدہ یہ ہے کہ جب مطلق کوئی لفظ بولا جائے تو اس کا فرد کامل مراد ہوتا ہے،
اور مرکب کا فرد کامل وہی ہوتا ہے جو اپنے عامل کے ساتھ متحقق ہو۔ المرکب کے شروع میں جو الف لام ہے وہ الذی کے معنی میں ہے، مطلب یہ ہے الذی رکب مع غیرہ، یعنی وہ کلمہ جس کو دوسرے کلمے کے ساتھ جوڑا گیا ہو۔ لم یشبہ مبنی الاصل، یہاں مشابہت مناسبت کے معنی میں ہے، کیونکہ علامہ صاحب نے مبنی کی تعریف میں یہ کہا ہے کہ المبنی ما ناسب مبنی الاصل، مبنی وہ ہوتا ہے جو مبنی الاصل کے ساتھ مناسبت رکھے، اس لیے معرب کی تعریف میں بھی لم یشبہ کو لم یناسب کے معنی میں لیں گے۔ اب مناسبت کی 4 اقسام ہے۔ نمبر 1 مجانست۔ مجانست کا معنی ہے اشتراک الشیئین فی الجنس، کسی 2 چیزوں کا جنس میں مشترک ہونا، جیسے انسان اور فرس حیوان ہونے میں مشترک ہے۔ دوسری ہے مماثلت۔ مماثلت کہتے ہیں اشتراک الشیئین فی النوع، نوع کے اندر 2 چیزوں کا مشترک ہونا، جیسے زید عمر بکر انسانیت میں مشترک ہے، شریک ہیں۔ تیسری چیز ہے مشابہت، اشتراک الشیئین فی الوصف، یہ مشابہت کی تعریف ہے کہ وصف کے اندر 2 چیزوں کا مشترک ہونا، جیسے اسد اور رجل، یہ وصف شجاعت میں شریک ہیں۔ اور چوتھی قسم ہے مشاکلت، اشتراک الشیئین فی الشکل و صورہ، اس کی تعریف ہے کہ صورت و شکل کے اندر چیزوں کا مشترک ہونا، جیسے کاغذ پر شیر کی تصویر جو کہ اصل شیر کی صورت میں شریک ہے۔ تو صاحب مفصل کے نزدیک معرب وہ ہے جس میں استعداد اور صلاحیت اعراب ہو، یعنی عامل کے ساتھ مرکب ہونے کے بعد اس پر اعراب بھی آ سکتا ہو، خواہ وہ بالفعل مرکب ہو یا نہ ہو، بس مستحق اعراب ہو یا نہ ہو۔ اور علامہ ابن حاجب رحمہ اللہ کے نزدیک معرب وہ ہے جس میں صلاحیت استعداد بھی ہو اور بالفعل وجود اعراب بھی ہو۔ اسماء باقی اس لحاظ سے دیکھا جائے تو وہ اسماء معدودہ جو کہ بالفعل مستحق اعراب نہیں ہیں، ترکیب کے بعد اعراب کے مستحق ہوں گے، لہذا مبنی ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ علامہ زمخشری رحمہ اللہ نے المرکب کی قید ذکر نہیں کی اور علامہ ابن حاجب رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے۔ لیکن یاد رکھیے یہ نظام معرب کے اصطلاحی معنی میں ہے، لغوی معنی میں نہیں، اور یہ کوئی حقیقی نظام نہیں ہے بلکہ لفظی ہے، کیونکہ جو معرب مانتے ہیں وہ معرب بالقوہ مانتے ہیں، بالفعل نہیں مانتے، اور جو معرب کی نفی کرتے ہیں وہ معرب بالفعل کی نفی کرتے ہیں، اس لیے یہ اختلاف حقیقی نہیں ہے بلکہ لفظی ہے۔ باقی صاحب کتاب نے معرب کی مشہور تعریف جو جمہور کے درمیان میں ہے اس کو ذکر نہیں کیا، کیونکہ اگر اس کو ذکر کرتے تو تقدم الشیء علی نفسہ کی خرابی لازم آتی۔ وحکمہ سے صاحب کتاب اس میں معرب کا حکم ذکر کر رہے ہیں، تو اس میں معرب کا حکم یہ ہے کہ اس کا آخر عوامل کے بدلنے سے تبدیل ہوتا رہے، چاہے وہ تبدیلی لفظاً ہو یا تقدیراً ہو۔ اختلاف آخر کی 2 صورتیں، 2 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم اختلاف صفتی اور دوسری قسم اختلاف ذاتی۔ اختلاف ذاتی یہ ہے کہ ایک حرف دوسرے حرف سے بدل جائے، اس کو اعراب بالحرف کہتے ہیں، اور اختلاف صفتی یہ ہے کہ ایک حرکت دوسری حرکت سے بدل جائے، اس کو اعراب بالحرکہ کہتے ہیں۔ اور یہاں پر اختلاف الآخر میں عموم ہے، دونوں اعراب مراد ہیں۔ اب اختلاف عامل سے مراد عامل کی ذات کا اختلاف نہیں بلکہ عمل کا اختلاف مراد ہے، اور العوامل کے اوپر جو الف لام ہے یہ الف لام جنسی ہے، اس نے اس کی جمعیت کو باطل کر کے جنس والا معنی باقی رکھا ہے۔ آگے لفظاً او تقدیراً،
لفظاً او تقدیراً، یہ ترکیب میں ان کی 4 صورتیں بنتی ہے۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ یہ منصوب ہیں تمیز ہونے کی وجہ سے۔ یختلف میں جو اختلاف ہے اس میں ابہام ہے کہ اختلاف کس قسم کا ہے، تو اس ابہام کو دور کرنے کے لیے تمیز لائے لفظاً او تقدیرا۔ دوسرا احتمال یہ ہے کہ یہ صفت ہے، ان کا موصوف اختلافاً محذوف ہے اور یہ اپنے موصوف کے ساتھ مل کر مفعول مطلق ہے، اور اصل عبارت ہے یختلف آخرہ اختلافاً لفظاً او تقدیرا۔ تیسرا احتمال یہ ہے کہ یہ بنظر حافظ منصوب ہے، یعنی یہ اصل میں مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہے، جب ان کے مضاف کو حذف کیا تو مضاف کا اعراب مضاف الیہ کو دے دیا، تو ان کی نصب بنظر حافظ ہوگی، یعنی جو ان کو جر دینے والا تھا اس کو حذف کر کے مجرور کو اس کی جگہ رکھ کر نصب دے دیا گیا۔ اس صورت میں اصل عبارت ہوگی یختلف آخرہ اختلاف لفظ او تقدیر، اور یہ اپنے مضاف کے ساتھ مل کر یختلف کا مفعول مطلق ہوں گے۔ چوتھا احتمال یہ ہے کہ لفظاً او تقدیراً کانا محذوف کی خبر ہے، عبارت میں کانا اور اس کا اسم محذوف ہے۔ اصل عبارت ہے یختلف آخرہ کانا الاختلاف لفظاً او تقدیرا، اس کا آخر مختلف ہو، خواہ اختلاف لفظی ہو یا تقدیری ہو۔ تو لفظاً و تقدیراً کا معنی یہ ہو گیا کہ وہ اختلاف جو اعراب کے اندر نظر آ رہا ہو وہ اعراب میں عوامل کے بدلنے سے تبدیلی آئے، چاہے وہ تبدیلی لفظوں کے اندر موجود ہو، جیسے کہ ہم پڑھتے ہیں مشہور مثال ہے جاء زید رأیت زیدا مررت بزید، اب دال زیدن کی دال پہ ہمیں اعراب نظر آ رہے ہیں، یا اعراب کی تبدیلی ہمیں ظاہراً نظر نہ آ رہی ہو، جیسے کہ لفظ موسیٰ ہے کہ ہر حال میں حالت رفع کے اندر بھی موسیٰ، نصبی کے اندر بھی موسیٰ اور حالت جری کے اندر بھی موسیٰ ہی رہے گا۔ باقی اس کی تفصیل اعراب کی بحث کے اندر آئے گی۔ یہ تھا آج کا سبق، یہاں تک، اور کل انشاءاللہ اعراب کی تعریف پڑھیں گے۔ امید ہے کہ آج کا سبق بھی آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ کل حاضر ہوتے ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔